الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. جن لوگوں نے سبقت اختیار کی یعنی سب سے پہلے ایمان لائے، مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی، اور جنہوں نے نیکی کے ساتھ ان کی پیروی اختیار کی، اللہ ان سب سے راضی ہے اور وہ اللہ سے خوش ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہا کریں گے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين۔ کرتا ہوں آج مدحت حضرت معاویہ کی، کرتا ہوں آج مدحت حضرت معاویہ کی، دل میں ہے میرے الفت حضرت معاویہ کی۔ اصحاب مصطفیٰ میں جس سے ہوئے ممیز، تھی وحی کتابت حضرت معاویہ کی۔ ایمان میں تھے کامل، قرآن پر تھے عامل، مشہور تھی عبادت حضرت معاویہ کی۔ خرد و کلاں کی اس میں تخصیص تھی نہ کوئی، تھی بے ریا سخاوت حضرت معاویہ کی۔ رشتے میں مصطفیٰ کے تھے آپ بھی برادر، دیکھے تو کوئی عظمت حضرت معاویہ کی۔
اسلام کے تھے محسن اور دین کے فدائی، ہے سب کے دل میں عزت حضرت معاویہ کی۔ حسنین سے تھی الفت اعدائے دین سے نفرت، حسنین سے تھی الفت اعدائے دین سے نفرت، یعنی تھی پاک تینت حضرت معاویہ کی۔ سبت نبی نے ان سے کر لی مصالحت، جب ہر ایک نے کر لی بیعت حضرت معاویہ کی۔ تبلیغ حق میں کوشاں دن رات وہ رہے یوں، پھیلی جہاں میں شہرت حضرت معاویہ کی۔ رکھتے ہیں بیر ان سے انور جو اس جہاں میں، رکھتے ہیں بیر ان سے انور جو اس جہاں میں، حیراں ہوں میں کیوں کر جائیں گے وہ جنا میں۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، اسلامی تقویم کے لحاظ سے یہ ماہ مبارک یعنی رجب المرجب، آج اس کی کیا تاریخ ہے؟ جزاکم اللہ۔ اس مہینے کی 22 تاریخ اس عظیم انسان کی تاریخ وفات ہے جن کا تذکرہ ابھی اس محفل میں ہونا ہے۔ آپ حضرات کو یقیناً یہ معلوم ہوگا کہ اسی شخصیت کی تاریخی وفات پر سبائی اور سبائیت زدہ خوشیاں مناتے ہیں، ایک دوسرے کی دعوت کرتے ہیں، کھانے کھلاتے ہیں، اور اس کا نام انہوں نے کونڈے رکھا ہے۔ عقل انسان کی سلامت ہو تو لفظ سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کونڈے کیا چیز ہے، یہ کوئی عبادت ہے، لیکن ہمارا معاشرہ بالعموم الا ماشاء اللہ خالیت دماغ ہوتا ہے، انہیں ذرا بھی دشمن اور دوست کی پہچان نہیں ہوتی۔ کئی برس پہلے اللہ کی توفیق سے میں نے ایک پمفلٹ لکھا تھا، 22 رجب کے کونڈے، اور وہ مارکیٹوں کے اندر خاص طور پر پھیل گیا۔ اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ بہت سے عقل مند لوگ اس رسم سے باز آ گئے۔ ہدایت اللہ ہی کے قبضے میں ہے، انسان کوشش کرتا ہے، دلوں کا پھیرنا میرے رب کا کام ہے۔ میری آواز سے آپ حضرات کو کچھ پتہ تو چل ہی رہا ہوگا، کافی دنوں سے طبیعت صحیح نہیں ہے۔ مجھے ہمارے ساتھی عبدالباسط صاحب نے رات کو ٹیلی فون کر کے بتایا
تو میں نے پھر اسی وقت یہ سوچ لیا کہ آج کی گفتگو انشاءاللہ العزیز اس عظیم الشان انسان کے بارے میں ہوگی جن کے احسانات ہم پر، پوری امت پر اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا تذکرہ بھی ہم گن بھی نہیں سکتے۔ البتہ جس پر خدا کی پھٹکار پڑ گئی ہو اس کا معاملہ الگ ہے، اس کے دل میں بھی بغض ہے اور اس کی زبانوں پر بھی بےہودگی، لیکن جس کو خدا نے اپنی رحمت سے نوازا ہے، اللہ نے اپنی کتاب مقدس کے مطابق سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کے مطابق جس کی سوچ اللہ نے بنائی ہے، وہ یقیناً اللہ کے ان مقبول بندوں کی محبت دل میں رکھتا ہے اور ان کا ذکر خیر بھی کرتا ہے۔ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ اللہ کی مہربانی ہے، ہمارا اپنا ذاتی کوئی کمال نہیں۔ اتنا تو آپ جانتے ہی ہیں اور جاننا چاہیے بھی کہ یہ شخصیت جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا رشتہ تھا۔ علامہ ابن کثیر ایک بہت بڑے محدث، مفسر، مورخ گزرے ہیں، شافعی المذہب تھے۔ بیک وقت اللہ نے 3 بڑی خوبیاں ان کو عطا کی۔ ہم چھوٹے چھوٹے بچے تھے تو ان کی تفسیر ابن کثیر کا چرچہ ہر جگہ ہوتا تھا۔ تفسیر تو عربی زبان میں ہے لیکن کسی عالم نے ہندوستان میں اس کا ترجمہ کیا، پھر اللہ نے اس کو قبولیت عطا فرمائی۔ لیکن جب علمی دنیا میں کچھ قدم رکھا تو پھر یہ پتہ چلا کہ وہ صرف مفسر نہیں تھے، بہت بڑے مورخ بھی تھے۔ ان کی تاریخ پر لکھی گئی کتاب، اس کا نام ہے البدایہ والنہایہ، ابتداء اور انتہا، 14 جلدوں کی کتاب ہے۔ اللہ کی توفیق سے اس کو حاصل کیا، اس کا مطالعہ کیا، خاص طور پر اس کی 8ویں جلد صحابہ کے تذکرے پر اور اس مقدس شخصیت اور ان کے خاندان کے تذکرے پر بڑی عجیب ہے۔ اسی 8ویں جلد کے کسی صفحے پر یہ لکھا ہے کہ سیدنا جبریل امین سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے، تشریف لائے۔ ظاہر بات ہے کہ فرشتے اپنی مرضی سے نہیں آتے، اللہ کی مرضی سے آتے ہیں، اللہ کے حکم سے آتے ہیں۔ قرآن حکیم میں ان کے بارے میں اتنا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتے اللہ کی کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو اللہ کا حکم ان کو ملتا ہے وہ کرتے ہیں۔ جبریل امین اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ بہت سی باتیں کی ہوں گی، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ہمارے پاس وقت کا دامن تنگ ہوتا ہے۔ بس یہ بات جو میں سنانا چاہتا ہوں، جبریل امین نے سیدنا معاویہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا، استکتب ہو، یا اللہ کے پاک پیغمبر ان کو اپنا کاتب بنا لیجیے، فَإِنَّهُ أَمِينٌ، کیونکہ یہ بڑا امین اور دیانتدار انسان ہے۔ یہ مہر لگ چکی ہے، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بڑے امین اور دیانتدار انسان تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تو یہ بھی تھے، بے شمار اور بھی، لیکن ایک پہلو یقیناً آپ حضرات کو معلوم ہوگا، نہیں تو معلوم ہونا چاہیے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبت ہی تھے۔ ان کی ہمشیرہ امہات المومنین میں سے ہیں۔ یقیناً آپ سب کو نام یاد ہوں گے۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے اس بات پر کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں لیکن حضور کے خاندان کے بارے میں، رشتوں کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ میری گزارش ہے آپ حضرات سے
کہ رشتوں کے بارے میں معلومات رکھیں اچھی طرح. آپ کی ترجیحات میں یہ چیز شامل ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے، کس خاندان کے تھے، آپ کے آباء و اجداد کون تھے، آپ کی پھوپھیاں کتنی تھیں، کتنی مومن ہوئیں، چچا تایا کتنے تھے، کتنے ایمان لائے، کتنے رسول اللہ کے مخالف ہوئے، آپ کے چچا زاد بھائی کتنے تھے، آپ کی چچا زاد بہنیں کتنی تھیں جو ایمان لائیں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو مکمل کرے. میں نے بہت کچھ لکھا ہے، ڈھیروں کاغذ پڑے ہوئے ہیں. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں پتہ نہیں کب اللہ کی طرف بلاوا آئے، ان کو کون جمع کرے گا. بہرحال اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. تو میں نے یہ سب رشتے لکھے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا زاد بھائی ایمان والے تقریباً 26 ہیں، اور چچا زاد بہنیں جو ہیں وہ شاید زیادہ ہیں. تو سچی بات یہ ہے کہ میرے جیسا کمزور آدمی ہر اعتبار سے، میں جب ان کا تذکرہ پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں، مجھے بہت روحانی مسرت ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے جس کو بیان نہیں کر سکتا. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیوں میں سے 6 پھوپھیوں میں سے 4 ایمان لائی ہیں، 2 ایمان نہیں لائیں. آپ کے چچاؤں میں سے 2 مومن، سیدنا عباس اور سیدنا حمزہ. آپ کے تایوں میں سے 2 حضور پر کی بعثت سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، جناب حارث اور جناب زبیر. یہ زبیر وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی تھی. سبائیوں نے تو مشہور کیا نا، ابو طالب نے کفالت کی، اور ہمارا سب کا سچائی یہ ہے کہ کفالت اس نے کی جو امیر آدمی تھا، کاروباری آدمی تھا. جناب ابو طالب جو ہے امیر نہیں تھے، غریب معذور تھے. کی کتابوں میں معذورین کی فہرست کے اندر ان کا باقاعدہ نام ہے. وہ چل پھر نہیں سکتے، دور دراز کا سفر نہیں کر سکتے تھے، اس واسطے معاشی طور پر کمزور تھے. اور اتنی بات پہلے بھی میں شاید اشارہ دے چکا ہوں، اب پھر کہتا ہوں. اسی مجبوری کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس سے فرمایا کہ آپ کے بھائی میرے چچا ابو طالب جو ہیں کثیر العیال ہیں اور قلیل المال ہیں، اس واسطے بہتر یہ ہے کہ ان کی اولادوں میں سے کچھ تقسیم کر لی جائے. چنانچہ حضرت جعفر حضرت عباس نے لے لیے ان کی کفالت ان کی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے لیے ان کی کفالت فرمائی. خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہمارا معاملہ یہ تھا کہ ہم گھر میں بیٹھ کر بہن بھائی جب کھانا کھاتے تھے تو پیٹ نہیں بھرتے تھے ہمارے. البتہ کبھی کبھار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ شامل ہو جاتے تو سب کے پیٹ بھر جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت کی برکت سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 تایا تھے، جناب حارث اور جناب زبیر بن عبد المطلب. یہی کفیل بھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور 2 چچا مومن تھے، سیدنا عباس اور سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہما. اور 2 چچا غیر مسلم تھے، ایک ابو طالب اور دوسرے ابو لہب. ابو لہب بدترین دشمن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. چچا تو تھا ہی لیکن بغض نفرت کے اندر ابو جہل جیسی نفرت اس کے دل میں تھی. کوئی فرق نہیں تھا ابو جہل کی نفرت میں اور سگے ہاشمی چچا ابو لہب کے دل میں. 3 چچا ایسے ہیں کہ جن کے تذکرے نہیں ملتے، تفصیلات کے کتابوں میں نہیں ملتے، اس کے بارے میں اس پر تبصرہ بھی نہیں کر سکتے ہم. تو 2 مومن 2 پکے کافر کتنے ہوئے؟ 4. اور 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے 6. اور 1 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی 7 ہو گئے.
اور 3 کا حال معلوم نہیں. کل 10 جناب عبد المطلب کے بیٹے تھے. ہمارے مسلمانوں کا معاملہ بڑا عجیب ہے. کچھ چیزیں جب یاد آتی ہیں دل کو بڑا درد پہنچتا ہے. اللہ پاک کا توفیق سے چند سال پہلے عمرہ کرنے کی سعادت نصیب ہوئی. میرے ساتھ میری اہلیہ بھی تھی اور میری ہمشیرہ اور بھائی بھی. مقام احد پر جب پہنچے، اصل میں مدینہ طیبہ میں ایک پاکستانی نوجوان ایک گاڑی اس نے ہائر کی ہوئی تھی اور حج عمرہ کے لیے جانے والے لوگوں کو ادھر ادھر لانا جانا اور پیسے کمانا تھا. وہ کسی مدرسے کا فارغ، کروڑ پکا سائڈ کے کسی مدرسے کا فارغ تھا. جب ہم مقام احد پر پہنچے، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کی حالت یہ ہے. جب مقام احد پر پہنچے تو ظاہر بات ہے کہ شہداء کی قبروں کے ارد گرد احاطہ ہے، دیوار بنی، اندر جا نہیں سکتے. اس جالی سے اندر کچھ دیکھ لیں تو دیکھ لیں. مجھے چونکہ اللہ کریم نے اپنی رحمت سے بارہا کہ حاضری نصیب فرمائی ہے، تو میں تھوڑے سے فاصلے پر ہی تھا. وہ آدمی ہمارے ساتھ تھا. چند ہی لمحوں کے بعد کہنے لگا ایک طرف ہو جاؤ، ایک طرف ہو جائے. میں کہ پتہ نہیں کیا مصیبت آ گئی، کوئی خوف کی کیفیت ہے. میں اس کو دیکھنے لگا، کہنے لگا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جس جگہ آپ کھڑے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے امیر حمزہ. نام امیر حمزہ رکھا. وہ جو ایک کہانیاں بنائی انہوں نے امیر حمزہ. سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے امیر حمزہ کا لفظ درست نہیں ہے، لیکن وہ کہانیاں پڑھنے والے وہی پتہ نہیں چلتا تھا کیا بول رہا ہے. تو یہ یہاں شہید ہوئے تھے، ان کا کلیجہ فلاں نے چبایا تھا، ہندا نے چبایا تھا. یعنی وہ اتنا جاہل تھا کہ اس کو یہ نام بھی صحیح نہیں معلوم تھا. مجھے اندازہ ہو گیا تو میں نے کہا چلیے چلتے ہیں واپس، باقی باتیں پھر کریں گے. اس نے سمجھا کہ شاید یہ بڑے خوش ہوں گے. مجھے پتا تھا کہ جاہل آدمی، اس کو پتہ ہی نہیں کس بات کا، اور پھول بک رہا ہے. اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس سیدہ ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر یہ ایک بہت بڑی تہمت ہے، بہت بڑا بہتان ہے. لیکن جہالت کا کیا علاج ہے؟ جب جانے لگے گاڑی کی طرف تو میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا آپ پڑھے لکھے ہیں؟ کہتے میں فلاں مدرسے کروڑ پکا کسی مدرسے کا نام لیا. لیکن اس کی گفتگو سے مجھے اندازہ ہوا تو پتہ ہی نہیں. میں نے کہا آپ کو پتہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے چچا تھے اور کتنے چچازاد تھے؟ تو وہ پزل سا ہو گیا. ابھی گاڑی میں بیٹھے نہیں تھے ہم. میں حیران ہوا، یا اللہ یہ مدرسوں کا پڑھا ہوا ہے اور یہاں مدینہ طیبہ میں رہتا ہے. یہاں کتابوں کی کمی نہیں ہے، کتابیں حاصل کر کے اپنی معلومات میں اضافہ کر سکتا ہے. میں نے پھر خیر گاڑی میں بیٹھ کر چند باتیں کی. میں نے کہا مولانا آپ جو باتیں کر رہے تھے مجھے تکلیف ہو رہی تھی. آپ بہتان باندھ رہے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جو رسول اللہ کی ساس ہیں، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ بھی ہیں اور ساس بھی ہیں، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ہیں. یہ سارا گھرانہ اہل ایمان کا ہے اور آپ اس انداز سے بے باکی سے بول رہے ہیں. وہ چپ ہو گیا بالکل ہی، جیسے کہ اس کو چپ لگ گئی. میں نے کہا آپ تو مدینہ طیبہ جیسے مقدس سرزمین میں رہتے ہیں، یہاں تو سب کچھ علم کے ذخائر موجود ہیں. میں نے کہا اس سلسلے میں آپ کی کتنی معلومات ہیں؟ بالکل ہی چپ لگ گئی اس کو. پھر مجھے کہنے لگا میں اب پاکستان آؤں گا آپ سے کچھ سیکھنے کے لیے. یہ بھی کوئی بات ہوئی بھائی؟ لوگ مدینہ طیبہ جاتے ہیں، وہاں کی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، مجھ جیسے طالبوں سے کوئی کس نے سیکھنا ہے؟ میں نے خیر ضمن یہ بات اس لیے کی ہے کہ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر جو پڑھے لکھے مولوی کہلاتے ہیں ان کی حالت یہ ہے.
دیگر اراچے رسد، ہم کسی اور پر کیا گلہ کریں؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل قدر صحابی ہیں، اور صحابہ میں ابوبکر صدیق پہلے خلیفہ، سیدنا عمر فاروق اعظم دوسرے خلیفہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ چوتھے خلیفہ۔ سیدنا صدیق کا زمانہ خلافت تقریباً 2.25 سال ہے، سیدنا فاروق اعظم کا تقریباً 10 سال ہے، سیدنا عثمان کا کوئی 12 سال ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ جو انتشار و افتراق کی فضا تھی 4.5 سال کا۔ پھر اس کے بعد 6 مہینے تو حضرت حسن کے، پھر اس کے بعد انہوں نے خلافت چھوڑ دی۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے 20 سال گورنری کے منصب پر رہے اور 19.5 سال خلافت کے منصب پر رہے۔ ان کی خلافت کے زمانے میں اسلامی مملکت رقبہ تقریباً 65 لاکھ مربع میل تک پھیلا ہے، جس کی کوئی مثال اسلام کے کسی دور کے اندر نہیں بتائی جا سکتی۔ لیکن دشمن تو دشمن ہی ہوتا ہے، اس کو اس سے کیا غرض کہ اس نے اسلام کی کتنی خدمت کی۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اسلامی بحریہ کے بانی حضرت معاویہ ہیں۔ سمندر کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا تیار کردہ جہاز تقریباً 1700 سے، اور اسی زمانے کے اندر رومی سلطنت کے جو بحریہ تھی وہ اس سے کئی درجہ کم تھی۔ اور یہ چلتے ہوئے میں بخاری شریف کی ایک روایت بھی سنا دوں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابیہ ہیں حضرت ام حرام، ان کے گھر تشریف لے گئے تھے، تھوڑی دیر آرام فرمانے لگے تو آرام فرماتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگ گئی اور تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی تو حضور نے فرمایا اول جیشن، یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، اول جیشن یغزون البحر، میری امت کا پہلا لشکر جو سمندری بحریہ میں جہاد کرے گا، قد اوجبوا، انہوں نے اپنے پر جنت واجب کر دیے۔ اور اس کے مصداق حضرت معاویہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اگر آپ اجازت دیں تو حدیث کا دوسرا ٹکڑا بھی سنا دوں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سوچیں کچھ اس طرح کی منفی بنی ہوئی ہیں کہ جو اپنے مزاج کے خلاف کوئی بات ہوتی تو کچھ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اسی حدیث کا ٹکڑا ہے یہ۔ رسول اللہ فرمانے کے بعد حضرت ام حرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے اس لشکر میں شامل فرما دے۔ حضور نے فرمایا تم اس میں شامل رہے گی، چنانچہ وہ رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد آنکھ لگ گئی، پھر جو آنکھ کھلی تو حضور نے فرمایا اول جیشن یغزون مدینہ قیصر مغفور لہم، میری امت کا پہلا لشکر جو قیصر کے دارالحکومت پر چڑھائی کرے گا، مغفور لہم، اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ یہ وہ لشکر تھا جس میں بڑے بڑے صحابہ بھی تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نام آپ نے سنا ہوگا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوشخبری اور بشارت کی لالچ کے اندر اس لشکر میں شامل رہے کہ میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں۔ بڑے بڑے صحابہ تھے، اور یہ پتہ ہے کہ اس کا کمانڈر ان چیف اس فوج کا کون تھا؟ جس کو گالیاں دیتے لوگ تھکتے نہیں۔ صحابہ کو تو اس کے اندر خاروی نظر نہ آئی، اس کی کمان کے اندر جہاد کر رہے ہیں۔ ہمیں اس دور کے اندر پتہ چل گیا کہ وہ بڑا غلط آدمی تھا۔ پوری بات سنیں میری۔ راستے میں چلتے ہوئے
سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ، آپ جانتے ہیں ابو ایوب انصاری یہ میزبان رسول ہیں. رسول اللہ جب مدینہ طیبہ پہنچے تھے تو انہوں نے میزبانی کی تھی. بزرگ صحابی ہیں. ان کا اصل نام خالد ہے، ابو ایوب ان کی کنیت ہے. تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ راستہ میں بیمار ہو گئے. تو بیماری اس قدر بڑی کہ ان کو اندازہ ہوا کہ شاید نہ بچ سکوں. تو انہیں احتیاطاً فوج کے کمانڈر کو اس بات کو دھیان سے سنیں بھی اور یاد بھی رکھیں، اور کسی پڑھے لکھے عالم سے پوچھیں کہ مسجد ادا کے امام نے یہ بات بیان کی بخاری کے حوالے سے ہے کہ نہیں. پڑھے لکھے سے پوچھیں، جاہل سے نہیں. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈر کے پاس ان کو بلایا، بلکہ اپنے پاس. وہ جوان آدمی تھے، یہ بزرگ تھے. تو فرمانے لگے ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنی تھی، وہ پتہ نہیں اور مسلمانوں کو معلوم ہے یا نہیں، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ امت تک پہنچا دیں. وہ حدیث کیا ہے؟ من مات لا یشرک باللہ شیئا جعلہ اللہ فی الجنہ. جس شخص کی موت اس حالت میں آ گئی کہ اس نے شرک نہیں کیا ہوگا تو اللہ اس کو ضرور جنت میں بھیجیں گے. یہ حدیث کے مبارکہ کے الفاظ حضرت ابو ایوب انصاری کے حوالے سے ہم تک پہنچے. دوسری بات کہ اگر میری موت واقع ہو جائے مجھے راستے میں دفن نہ کرنا، جہاں فوج کا آخری پڑاؤ ہوگا وہاں لے جا کر مجھے دفن کرنا. چنانچہ ابو ایوب انصاری کی وصیت مطابق اب بھی وہاں ان کی قبر ہے. پچھلے دنوں میں میرا داماد بھی ہے اور بھتیجا بھی برطانیہ میں رہتا ہے، اور وہ ذرا بڑا متحرک اور فعال ہے. وہ گیا تو میں نے اس کو خاص طور پر کہا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی قبر کی تصویر لے کر آنا. خیر وہ ابھی وہ پاکستان آئے نہیں، انشاءاللہ آئے تو لے لیں گے ان سے. تو کمانڈر ان چیف نے باقاعدہ ان کی وصیت پر عمل کر کے ان کو وہیں لے جا کر دفن کیا. ایک بات جو اور زیادہ اہم ہے، آپ کے لیے حیرانگی کے ہو رہی ہے، میرے لیے کوئی حیرانگی بھی نہیں، اس لیے کہ صحابہ نے جس کو دیکھا تھا اس کی اچھائیاں برائیاں جس کے سامنے موجود تھیں، جس کو اچھا سمجھا وہ اچھا ہی رہا اور جو برا سمجھا وہ برا ہی رہا. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کہتے ہیں کہ اگر میری موت واقع ہو جائے تو جنازہ آپ نے پڑھانا ہے. میں نے آپ کو بات سنا دی ہے، تبصرہ کرنا آپ کا کام ہے، اچھا سمجھیں برا سمجھیں مجھے اس سے کوئی بات نہیں. میں پوری دیانت کے ساتھ بات کر رہا ہوں. اس فوج کے اندر بڑے بڑے بزرگ صحابہ بھی تھے، یہ بھی سن لیں. چھوٹے چھوٹے بچے نہیں تھے، نوجوان، بڑے بڑے بزرگ صحابہ بھی. لیکن ابو ایوب انصاری کو سب کچھ جانتے ہوئے، معلوم کرتے ہوئے انہوں نے وصیت فرمائی کہ میری میت ہو جائے تو جنازہ کس نے پڑھنا ہے؟ آپ نے پڑھانا ہے. وَهُوَ الَّذِي صَلَّى عَلَيْهِ کتاب میں لکھا ہے کہ انہوں نے پھر جنازہ پڑھایا. ان کی وصیت کے مطابق لے جا کر آخری منزل پر جب ان کو دفن کیا جانے لگا، ان کی قبر کھودی گئی، تو یہ قیصر کا دارالحکومت اس کا جو محل تھا اس کے دیوار کے ساتھ. تو ان کو جب یہ پتہ چلا کہ یہ باہر کوئی کھدائی ہو رہی ہے تو اندر سے پیغام بھیجا، یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ ساری باتیں میں اپنی طرف سے نہیں سنا، تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھا ہے. انہوں نے پیغام بھیجا کہ ہمارے نبی کے، ہمارے پیغمبر کے ایک صحابی ہیں، ان کی وصیت کے مطابق ان کو یہاں دفن کر رہے ہیں. اندر سے پیغام آیا کہ تمہارے جانے کے، ان کو نہ دفن کریں یہاں، تمہارے جانے کے بعد اگر واپس جاؤ گے تو ہم ان کی قبر کو اکھاڑ کر ان کی میت کو باہر پھینک دیں گے. اس وقت
کمانڈر ان چیف یزید نے فوج کو حکم دیا کہ لوہے کے ہتھوڑوں کے ساتھ اس کی دیواروں کو مارو، کوشش کرو کہ ٹوٹ جائے۔ جب پیدر پہ ضربیں لگیں اور ایک زلزلہ سا پیدا ہو گیا، اندر سے معذرت کا ایک پیغام آیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم ایسا نہیں کریں گے، آپ بلا شبہ دفن کریں، ہم ایسا نہیں کریں گے، ان کی قبر کے ساتھ بے احترامی کا معاملہ نہیں کریں گے۔ اس کا فائدہ یہ آج 1500 سال کے بعد بھی ابو ایوب انصاری قبر وہاں محفوظ ہے۔ لیکن آخری بات کہہ کر ختم کرتا ہوں۔ یزید نے کہا ھذا رجل من اکابر اصحاب نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جس شخص کو ہم دفن کر رہے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بزرگ صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں، اور ان کی وصیت کے مطابق ہم دفن کر رہے ہیں۔ واللہ لئن نبش من قبرہ، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں اگر ان کو قبر سے نکالا گیا جیسے تم لوگوں نے پیغام دیا ہے، لأہدمن کل کنیسۃ فی بلاد العرب، عرب سرزمین میں پھر کوئی گرجا سلامت نہیں رہے گا۔ ولا یضرب ناقوس، ناقوس بجے گا۔ پھر اس کا دھمکی کا اثر یہ ہوا کہ اللہ اکبر، ایک مسلمانوں کی چھوٹی سی فوج ہے، 12,000 کا دستہ ہے، لاکھوں کی فوج نہیں، اور وہ اتنی بڑی مملکت کا سلطنت کا مالک ہے، لیکن مسلمان غیرت مند ہوتا جب، جیسے صحابہ غیرت مند تھے، اس زمانے لوگ غیرت مند تھے، ان کی زبان سے نکلے غیرت پر مبنی جملے جو ہے انہوں نے خوف زدہ کر دیا ان کو، اور وہاں سے واپس آئے۔ آج کی اس گھڑی تک اس جگہ میں سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر محفوظ ہے، اور مسلمان جاتے ہیں باقاعدہ اس کی زیارت کرتے ہیں۔ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کمانڈر ان چیف اس زمانے کا نوجوان، جس کو لوگ گالیاں بکتے نہیں تھکتے، اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کرتے ہوئے، اپنی بدبختی اور بربادی پر مہر لگاتے ہوئے بھونکتے نہیں تھکتے، اس کے قوت ایمانی کا یہ عالم ہے کہ 12,000 کی فوج کا وہ کمانڈر ہے، لیکن کئی لاکھ پر مبنی فوج کا سلطنت کا مالک ہے۔ اس جملے نے اس کو اتنا خوف زدہ کیا کہ اس کے بعد پھر حضرت ابو ایوب انصاری قبر کے ساتھ انہوں نے کوئی گستاخانہ معاملہ نہیں کیا۔ مسلمان غیرت مند ہوتا ہے، مسلمان جہاد کے جذبے سے سرشار ہوتا ہے۔ آج سڑکوں پر نکل کر ہم یوم آزادی کشمیر منا رہے ہیں، ایک گروہ ادھر پھر رہا ہے، ایک گروہ ادھر پھر رہا ہے، ایک گروہ ادھر پھر رہا ہے، اور چند گھنٹوں کے بعد گھروں چلے کہتے ہیں ہم نے حق ادا کر دیا۔ اگر غیرت ہوتی، پاکستانیوں کے اندر غیرت ہوتی، جذبہ جہاد ہوتا، خدا کی قسم کشمیر کب کا آزاد ہو چکا ہوتا۔ بے غیرتی کا کوئی علاج بھی نہیں۔ یہ لاکھوں کی جو فوج ہے کس کام کی ہے؟ یہ ایٹم بم کس مقصد کے لیے ہے؟ یہی ہوگا نا کہ ہم ایٹم بم چلائیں گے، وہ چلا لیں گے، نہیں چلائیں گے وہ، نہ تمہیں ضرورت پڑے گی۔ دور جانے کی بات نہیں، آپ کا پڑوسی ملک افغانستان، ان کے پاس ایٹم بم بھی نہیں تھا اور لاکھوں کی فوج بھی نہیں تھی، کس کے ساتھ مقابلہ کیا؟ امریکہ کے ساتھ، جو 44 ملکوں کو لے کر آیا تھا، ان کی فوجوں کو لے کر آیا تھا۔ کس انداز سے اس کو ذلیل و خوار کر کے یہاں سے نکالا؟ اسلحے کے زور سے نہیں، جہاد کے جذبے سے۔ مسلمان مجاہد ہوتا ہے، مجاور نہیں ہوتا۔ ہمیں مجاوروں سے واسطہ پڑا ہے۔ جہاد کی بات جب کی جاتی تو ایک دم لرزت، ان کی ٹانکیں کانپنے لگ دی، چونکہ اندر ایمان نہیں ہے۔ مسلمان مومن کامل ہوتا ہے، جہاد کے جذبے سے سرشار ہوتا ہے۔ پیغمبر نے یہ تعلیم دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئے دن اخباروں کے اندر آئے کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور اب ہندوستان کے اندر
مسلمان جہاں آباد ہیں ان کے شہروں کے نام تبدیل کیے جا رہے ہیں. آج کے اخبار میں آپ نے پڑھا ہوگا. انہیں پتہ ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں, ان کے دلوں میں تیل نہیں ہے, یہ پاکستانی کچھ بھی نہیں. ان میں جہاد کا جذبہ ہوتا تو وہی ہوتا کشمیری مسلمانوں کے ساتھ, جس طرح کہ افغانستان کے مسلمان نے اپنے ملک سے پہلے روس کو نکالا اور پھر امریکہ کو نکالا, اور روس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ یہ جہاد کے جذبے سے ہوا ہے. اللہ کا نظام ایسا ہے. لیکن افسوس جب جہاد کی بات کرنے والا آدمی وہ دہشت گرد ہوتا ہے. ابلیس کی اولاد جہاں جہاں بھی بیٹھی ہے وہ اس کام کے اندر بیٹھی ہے کہ جب جہاد کی بات کرو, اسلام کی بات کرو, تو وہ کہے کہ دہشت گرد ہے. یہ ایسے پر خدا کی اربوں خربوں لعنتیں ہوں. بات حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت پر ہو رہی تھی اور ان کے بحری جنگ اس کے سلسلے میں ہو رہی تھی. ضمناً پھر میں نے اسی حدیث کا دوسرا ٹکڑا سنا دیا. کسی کو اچھا لگا یا نہیں لگا مجھے اس سے کوئی بات نہیں, میں نے پوری دیانت کے ساتھ بات کی ہے. اور اس ضمن میں یہ بات بھی آ گئی کہ جہاد کے جذبے سے انہوں نے آدھی دنیا کا حکمران رومی ان کو اتنا خوفزدہ کیا کہ ان کے دروازے پر جا کر صحابی رسول کو دفن کیا. یہ ہتھیاروں کے ساتھ نہیں, ایمانی قوت کے ساتھ اور جذبہ جہاد کے ساتھ ایسا ہوا. اللہ سے دعا کریں کہ ہماری زندگی میں یہ منظر ہمیں پاکستان میں دیکھنا نصیب ہو جائے. محض فوج کا ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا. ہجوم کتنے بھی اکٹھے کر لیے جائیں, جب تک ان کے اندر جذبہ جہاد نہیں ہوگا. یہ فوج کے بڑے بڑے جرنیل جو ہیں یہ اپنی فوج کو یہ سبق کیوں نہیں دیتے؟ خود جذبہ جہاد ہوگا تو پھر فوج کو سبق دیں گے. اگر دنیا میں مراحت اور مفادات اکٹھا کرنا یہی مقصود ہوگا تو انہوں نے پھر سپاہیوں کو کیا جذبہ جہاد سکھانا ہے؟ اللہ سے دعا کریں, اللہ سن رہا ہے, دیکھ رہا ہے, ہمارے جذبوں کو جانتا ہے. یا اللہ ہم سب کو جذبہ جہاد نصیب فرما اور خاتمہ ایمان پر فرما, ایسی کیفیت کے ساتھ کہ جذبہ جہاد کے ساتھ سرشار ہوں اور دنیا سے جائیں. بزدل کی موت کوئی چیز بھی نہیں. میں سیدنا ابوبکر صدیق کی وہ روایت سنا چکا ہوں جو عظیم شخصیت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے باکمال ساتھیوں میں سے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد نقل فرمایا ہے, اذا تبایعتم بالعینہ, لوگوں جب تم اپنے خرید و فروخت میں لگ گئے, کاروبار میں لگ گئے, وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ, اور بیلوں کی دمیں تم نے پکڑ لی, یعنی کھیتی باڑی میں لگ گئے. اب تو خیر بیل نہیں ہوتے, ٹریکٹر ہوتے ہیں. وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ, اور زراعت پر تم مصروف ہو گئے. وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ, اور جہاد کو چھوڑ دیا. سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا, پھر اللہ تم پر ایک ذلت مسلط کرے گا. یہ میری بات نہیں, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. ابوبکر صدیق جیسی شخصیت نقل کرنے والی ہے. صلت اللہ علیکم ذلًا, خدا تم پر ذلت مسلط کرے گا. لا ینزعہ, اس وقت تک اس ذلت کو تمہارے اوپر سے نہیں ہٹائے گا. حتی ترجعوا الی دینکم, جب تک جذبہ جہاد اور عمل جہاد پر نہیں لوٹ جاؤ گے. کہنے کو ہم مسلمان ہیں سارے, صحابہ کا نام بھی لے لیتے ہیں, بزرگوں کا نام بڑے ادب سے لیں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی لیں گے, اپنے انگوٹھے چومیں گے, حضور کی محبت کا حق ادا کر دیتے ہیں. خدا سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں, ہمارا ظاہر اور باطن اللہ کے سامنے واضح ہے. بات حضرت معاویہ کی ہو رہی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ضمن میں ان کے بیٹے کا تذکرہ بھی آ گیا. اگر کسی کی دل شکنی ہوئی ہو تو معذرت خواہ ہوں, لیکن میرا مقصد دل شکنی نہیں, سچ سنانا ہے.
میری زندگی کا مشن ہی سچ سنانا ہے. زندگی آخری سانس تک مجھے اللہ سچ کے ساتھ وابستہ رکھے اور اسی کہنے کی توفیق نصیب فرمائے. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انسان تھے جن کی ان کے تدبر کا کمال یہ تھا کہ تمام خلافتوں میں سب سے زیادہ لمبی خلافت ان کی ہے اور سب سے زیادہ فتوحات ان کی ہیں. میں نے بتایا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں 2-2.5 لاکھ مربع میل تک مملکت اسلامی کا رقبہ پھیلا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 25 لاکھ مربع میل تک پہنچا. کوئی ایٹم بم چلایا تھا انہوں نے. مدینہ طیبہ میں جب یہ پہنچے تھے تو اپنے گھر بھی نہیں تھے, مہاجر تھے, لیکن جہاد کا جذبہ ان کو تھا نبی کی تعلیم کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو اسلامی مملکت 35 لاکھ مربع میل تک پہنچ چکی تھی. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں فتوحات نہیں ہوئی. پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے زمانہ جب آیا تو انہوں نے اس 35 لاکھ سے اٹھا کر 65 لاکھ مربع میل تک. یہ جن کے ہم کے تذکرے کرتے ہیں, اگر ان کی محبت بھی ہمارے دلوں کے اندر صحیح ہونا تو خدا بند قدوس اس کے ذریعے سے ہی ہماری سوچ میں برکتیں عطا فرمائیں گے اور ہم سے اچھے کام لیں گے. لیکن صحابہ کا بغض ہوگا, جس سے میں نے ابھی ایک حدیث سنائی ہے, اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی, جب تم دیکھو کیسے لوگوں کو جو صحابہ کو برا کہتے ہیں, فقولوا, تو کہو لعنت اللہ علی شرکم, تمہارے بدکاروں پر خدا کی لعنت ہو. یہ میں نہیں کہتا, رسول اللہ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور پہلی جو حدیث سنائی اس کا ترجمہ میں سنا دیتا ہوں. اللہ اللہ, اس کا معنی اتقوا اللہ اتقوا اللہ, خدا سے ڈرو خدا سے ڈرو. فی اصحابی, میرے صحابہ کے بارے میں. من احبہم فبحبی احبہم, جو میرے صحابہ کے ساتھ پیار کرے گا اس خوش نصیب کو اصل میں مجھ سے پیار ہے, اس لیے میرے ساتھ یہ چلے گتے ہیں. ومن ابغضہم, جو ان سے بغض رکھے گا, فببغضی ابغضہم, تو اس بدبخت کو میرے ساتھ بغض ہے اس لیے میرے ساتھ یہ چلی لگتے. من آذاہم فقد آذانی, جس نے صحابہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. من آذانی فقد آذ اللہ, اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا تعالیٰ کو اذیت پہنچانے کی کوشش کی. من آذ اللہ فیوشک ان یاخذہ, اور جو اللہ کو ایسا اللہ کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا خدا اس کو اپنے قہر و غضب میں لے لیتا ہے. دعا کریں اور میری اس گزارش کو, صحابہ کی محبت سے اپنے دل و دماغ کو خالی نہ رکھیں. اللہ اس کے رسول سے محبت ہے تو صحابہ کی محبت سے سرشار رہیں. اپنے بچوں کو, اپنے گھریلو افراد کو یہ سبق پڑھاتے رہیں. اپنے بچوں کے دلوں کے اندر ان کی محبت ڈالیں کہ جب تذکرہ کریں تو محبت کے ساتھ کریں. ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے نوجوان, ہمارے جدید تعلیم یافتہ نوجوان صحابہ کا نام نہیں جانتے. صحابہ تو صحابہ, پیغمبروں کا نام نہیں جانتے. آپ نے سوشل میڈیا پر مختلف اینکروں کے وہ سوالات اور جوابات سن لیے ہوں گے. دکھ ہوتا ہے بہت زیادہ. اگر ہندوستان کا ہندو ہم پر طنز کرتا ہے, اس کو طنز کرنے کا حق ہے, اس لیے کہ ہم نہ پیغمبروں کو جانتے ہیں نہ پیغمبر کے ساتھیوں کو جانتے ہیں. وہ جس مذہب کے ساتھ وابستہ ہے اس کے بارے میں پوری طرح معلومات رکھتے ہیں. ہم جس اسلام کا نام لیتے ہیں اسلام کی معلومات سے سرے سے ہمارا کوئی سروکار نہیں. ہمارا ایک عام مسلمان, اسے پوچھے میں نماز پڑھتا, ہاں جی نماز پڑھتے ہیں. نماز کو ذرا فرائض سنائیں. 2 رکعت نماز یا 4 رکعت نماز کے اندر کتنے فرض ہیں یہ تو سنائیں, کتنے واجبات ہیں وہ تو سنائیں. شاید جواب نفی میں ہوگا اور مایوسی ہوگی. یہ تو پاکستان شریف وہ ملک ہے کہ
وفاقی کابینہ کا وزیر جو ہے سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکتا، اور صرف ایک حکومت نہیں، دوسری حکومت، تیسری حکومت، حکومتیں بدل بدل کر سورہ اخلاص نہیں پڑھی۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کا دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ کس کو ہم گلہ کریں، کس سے گلہ کریں؟ ہمارے تعلیمی ادارے جن کے لیے کروڑ ہار روپے کا بجٹ منظور ہوتا ہے، وہاں کی تعلیم اس طرح کی ہے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، آپ کے بچوں کو بھی خدا صاحب علم بنائے، لیکن یہ ذمہ داری آپ کی ہے۔ آپ جس تعلیمی ادارے میں داخل کرتے ہیں وہاں دیکھیں تو صحیح میرے بچوں کو کیا پڑھایا جا رہا ہے، اسلام سے بھی کچھ آشنائی ہے کہ نہیں، یا وہ انگریزی کا کٹ مٹ ہی ہے۔ سیکھیں، ساری زبانیں سیکھیں، یہ بھی سیکھیں کہ آج زبانیں اس دور کی ضرورت ہے، لیکن کم از کم اللہ اس کے رسول سے لا تعلق نہ رہو۔ آپ کی بچے جو ہیں اللہ اور رسول سے لا تعلق نہ رہیں۔ اگر آپ نے اس بات پہ فکر نہ کی نا تو خدا کہ ہاں یہ پوچھ ہوگی، آپ نے بچوں کو کہاں لگایا تھا، جواب پہلے سے تیار کر کے جانا پڑے گا۔ میرے دوستو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ پاکیزہ جماعت، یہ ایسے انسان ہیں، ان کا ذکر خیر جب چھڑتا ہے تو بہت حقائق کھلتے چلے جاتے ہیں۔ میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں، لیکن میرے دل کے اندر ان کی محبت ہے۔ میرا رب گواہ ہے، قرآن میرے ہاتھ کے اندر ہے، صحابہ کی محبت ہے۔ مجھے نہ اپنی ماں سے، نہ باپ سے، نہ دادا سے، نہ پردادا سے، خاندان سے، کسی سے کوئی محبت نہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا صحابی سے محبت ہے۔ اور اسی جذبے سے میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں۔ مجھے امید اللہ کی رحمت سے، امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ آپ حضرات کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ اس پر سوچیں گے۔ چونکہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے 4 دن کے بعد یوم وفات ہے، اس واسطے مجھے یہ کہنے کی ضرورت پڑ گئی۔ وہ ہمیں محتاج نہیں، ہم محتاج ہیں، لیکن چونکہ ہمارے معاشرے میں ان کے خلاف بغض کی ایک لہر ہے، اور جو پڑھا لکھا کہلانے والا جو بابو ہے اس کو بھی پتہ نہیں سیدنا معاویہ کا، اور اس نے جو خرافات معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی کتابوں کے اندر پڑھی وہ اس کی زبان سے وہی کچھ نکلتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کہنے اور سننے کو قبول فرمائے، صحابہ کی سچی محبت ہمارے دل میں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔